فرمایا جب میدان میں جاؤ تو اپنے پیروں کو زمین میں ایسے گاڑ لینا کہ پہاڑ ہٹ جائیں مگر تم نہ ہٹنے پاؤ، اور جب میدان میں اترو تو انظر الی اقصى القوم، مولا علی کا فرمان نہج البلاغہ میں، اپنی نگاہوں کو آخری دستے پہ رکھنا، جن کی نگاہیں آخری دستے پر ہوتی ہیں وہ دستوں کو کاٹتے ہوئے جاتے ہیں، میدان چھوڑ کر نہیں آتے۔ آپ سب سے زیادہ تو ان اکیلے کی آواز تھی، تو ان کی نعرے پہ اب لگائیے آپ نعرہ تاکہ یہ جواب دیں۔ صلی علی محمد وآل محمد، دوبارہ نعرہ لگا دیجئے، ماشاءاللہ جی۔ اللہ صلی علی محمد۔ ملتان میں تو زیادہ پہاڑ نہیں ہے میرے خیال سے، ایک صلوات ذرا دیا کر دیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بھئی اس سے بلند صلوات ممکن ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات آگے جائے، فرمایا آخری دستے پہ نگاہ رکھنا، اور پھر جب آخری دستے کو پالو گے تو پھر تم جنگ جیت لو گے، اور جب جنگ جیت لو گے تو تمہاری شان میں نعرے بھی لگیں گے، قصیدے بھی پڑھے جائیں گے، تمہارے گلے میں ہار پھول بھی ڈالے جائیں گے، مرحبا اور آفرین کی صدائیں بھی آئیں گی۔ اس وقت تمہارے ذہن میں خیال آئے گا کہ تم نے کچھ کر دیا ہے، تم نے کچھ کیا ہے، تم کچھ ہو۔ وَعَلَمُوا أَنَّ النَّصْرَ مِنَ اللَّهِ، اس وقت اپنے آپ کو سمجھانا کہ یہ کامیابی اللہ کی طرف سے ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، تاکہ آئندہ کی اور میدان کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ خبردار، اللہ جب محبت کرتا ہے تو پھر اللہ مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، امتحانوں میں مبتلا کرتا ہے۔ عزیزو، بچوں، اگر مصیبت بری شے ہوتی، جملے کو محسوس کریں گے، اگر مصیبت بری شے ہوتی تو اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ ہر برائی کو اہل بیت سے دور رکھنا ہے، اور ہر مصیبت کا اہل بیت کے قریب آنا بتاتا ہے کہ مصیبت بری شے نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، یہ پہلی صفت۔ دوسری صفت یحبونہ، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ وہ جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی خاطر اپنی زندگی گزارتے ہوں گے، انہیں اس بات کا خوف ہی نہیں ہوگا کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، میرے خاندان کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ دوسری صفت۔ تیسری صفت اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنین کے سامنے متواضع رہتے ہوں گے۔ خبردار، تکبر جو برائی ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، اور وہ بھی مومن سے تکبر، وہ بھی اللہ رسول اور علی کے چاہنے والوں سے تکبر۔ اکڑ کر بات کرنی ہے، جرت ہے تو کافروں سے اکڑ کر بات کرو، مومنوں سے اکڑ کر بات مت کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے اذلۃ علی المؤمنین، یہ مومنین کے سامنے اذلہ، اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں، جھکا دیتے ہیں، بچھا دیتے ہیں، یہ مومنین کے سامنے متواضع رہتے ہیں۔ لفظ اذلہ ہے، شاید ذلیل کے خاندان کا لفظ ہے، یہ اپنے آپ کو کمزور بنا دیتے ہیں، یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ کیا کروں، سامنے والا علی والا ہے۔ یہ ساری لڑائیاں دشمن کے ساتھ کرتے ہیں، یہ اپنوں کے ساتھ لڑائیاں نہیں کرتے۔ اور اگر یہ صفت کہیں کمزور دکھائی دے رہی ہو تو پھر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین، ان کی تیسری نشانی یہ ہے کہ یہ مومنین کے سامنے متواضع رہتے ہیں، مگر یاد رہے متواضع رہنا کہیں عادت نہ ہو جائے کہ جب متواضع ہیں تو متواضع ہیں، بھائی کیا کریں، وہ تو ایسے ہی رہتے ہیں، ان کا تو انداز ہی ہے۔ متواضع رہنا عادت نہ ہو، عبادت ہو۔ عادت جب بن جاتی ہے تو عزیزان گرامی عبادتوں میں بھی خلل آنے لگتا ہے، اور اللہ چاہتا نہیں ہے کہ نمازیں بھی عادت بنے، اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ روزے بھی عادت بنے۔ اللہ حج کی عبادت کو بھی عبادت رکھنا چاہتا ہے، عادت نہیں بنانا چاہتا۔ اللہ کرے میرا بچہ جوان میری بات کو محسوس کرے،
عادت عربی زبان کا لفظ ہے، کسی چیز سے اتنا مانوس ہو جانا، اتنا عادی ہو جانا کہ اس کے بغیر گزارا نہ ہو۔ توجہ چاہوں گا، عادت اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب کسی چیز سے کوئی اتنا مانوس ہو جائے، اتنا عادی ہو جائے کہ اس کے بغیر اس کا گزارا ہی نہ ہو۔ لہذا عرب دنیا میں، معاف کیجئے گا، کوئی جو لوگ استعمال کرتے ہیں کوئی چیز، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اس لیے ممبر کی اپنی زبان ہے، کوئی چیز استعمال کرتے ہیں نا کہ جس کے بعد انہیں نیند سی آنے لگتی ہے، اس استعمال کرنے والے کو معتاد کہتے ہیں، عادت زدہ، یہ عادت کا شکار ہے، اسے ایک عادت ہو گئی ہے، اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے، وہ عادت اس کی کمزوری بن گئی ہے۔ جی یہ جو عادت ہے نا، اللہ عبادتوں کو عادت دیکھنا نہیں چاہتا، عبادت اور ہے، عادت اور ہے۔ تبھی اس نے سب سے مشکل نماز جو فجر میں اٹھ کے پڑھی جاتی ہے وہ 2 رکعت رکھی ہے۔ یا اللہ جب بستر چھڑوا ہی دیا گیا تھا تو 4 رکعت پڑھوا دیتا۔ آواز آئے گی کہ مجھے تمہاری رکعتیں نہیں چاہیے، تمہاری حاضری چاہیے۔ بڑی عنایت، آپ کی توجہات کا ممنون ہو۔ 2 سگے بھائی، ایک ملتان میں رہتا ہے، ایک لاہور میں رہتا ہے۔ لاہور والا بھائی ملتان والے بھائی سے ملنے کے لیے آیا، نماز ظہر کا وقت ہوا، دونوں نے مصلے ساتھ بچھا دیے، ایک 2 رکعت پڑھے گا، ایک 4 رکعت۔ ایک ماں باپ کی اولاد، ایک خاندان، ایک خون، مگر ایک 2 رکعت پڑھ رہا ہے، ایک 4 رکعت پڑھ رہا ہے۔ اللہ یہی بتانا چاہتا ہے تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے۔ حج کے موقع پر جب صفا و مروہ کے درمیان آپ صحیح کرتے ہیں، اللہ آپ کو، ہم سب کو دوبارہ بار بار، جو نہیں گئے انہیں جو گئے بار بار، جو نہیں گئے انہیں اللہ لے جائے۔ جو مروہ اور صفا اور مروہ کے درمیان صحیح ہے، اس میں ایک ایسی جگہ آتی ہے جہاں اپنی رفتار تیز کرنا پڑتی ہے۔ خبردار چلنے میں بھی عادت مت بناؤ، کبھی تیز چلو تو کبھی آہستہ چلو، کبھی رفتار تیز ہو جائے کبھی آہستہ ہو جائے۔ کوئی ایک عبادت بتائیے کہ جس میں اللہ نے ایک جیسا پن رکھا ہو۔ روزے کو آپ لے لیجئے، روزہ سفر پر نکلے تو خبردار روزہ نہیں رکھنا، ہاں ایسا نہیں ہوگا، میرے بھائیوں کے ہاں ایسا ہے، فقہ جعفریہ میں ایسا نہیں ہے کہ صاحب رکھ لیں تو ثواب، نہیں رکھیں تو معاف، نہیں، ہمیں رکھنا ہی نہیں ہے۔ اگر 10 دن سے کم کا سفر ہے اور ابھی ایک منزل تک نہیں پہنچے جہاں تمہیں 10 دن قیام کرنا ہے، جی وہاں پہنچ کے 10 دن کا قیام نہیں تھا، وہاں سب رکھ رہے ہیں، یہ روزہ نہیں رکھ رہے۔ اللہ عبادت چاہتا ہے، اس کی وہ ذمہ داری ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے۔ اور خبردار عزیزان گرامی، میں ان بچوں جوانوں سے زیادہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے اور پھر جن کے وجود کے اندر تواضع رکھ دیتا ہے، ان لوگوں کو بناتا ہی اس انداز سے ہے، رکھتا ہی اس انداز سے ہے تاکہ وہ لوگوں کے لیے اور معاشرے کے لیے نمونہ عمل بن کے سامنے آئے۔ جی جی جی، اذلۃ علی المومنین، کہیں عادت نہ ہو جائے۔ میں ایک جملہ کہنے کا من کر رہا ہے کہ میں کہہ دوں، اکڑ کے چلنے والا، پیر پٹک کے چلنے والا، گردن موڑ کے چلنے والا، ٹیڑھی گردن کر کے چلنے والا۔ کچھ لوگ تو کپڑے بھی ایسے پہنتے ہیں کہ وہ متکبر نہیں ہیں مگر کپڑے انہیں متکبر بنا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ گاڑیوں میں بیٹھنے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ یہ پیدل بھی اترنا ہے، زمین پہ بھی انہیں اترنا ہے۔ یہ گاڑی میں پیدا نہیں ہوئے تھے اور گاڑی میں قبرستان نہیں جائیں گے۔ وہ جو پیدل چلنے والے کو ذلیل مانتے ہیں، وہ سائیکل والے کو جو حقیر مانتے ہیں، وہ چھوٹی گاڑی والا ان سے آگے کیسے نکل گیا اور اس کو شیشہ اتار کے کچھ نہ کچھ کہنا ضروری سمجھتے ہیں۔ نہیں عزیزو، اللہ کو یہ سب باتیں پسند نہیں ہیں۔ اللہ الکبریاء ردائی، کبریائی تکبر میرے کپڑے ہیں، جنہوں نے تکبر اختیار کیا انہوں نے میرے کپڑوں میں ہاتھ ڈالا۔ اللہ ناپسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہوں۔ جی، سب سے زیادہ مولا علی کو کون سا اپنا لقب پسند تھا؟ یاد ہے نا آپ سب کو، ابو تراب۔ مولا سے پوچھا گیا آپ کو کون سا لقب آپ کو اپنا اچھا لگتا ہے؟ فرمایا جو نبی نے مجھے ابو تراب کہا ہے مجھے اچھا لگتا ہے۔ مٹی پہ بیٹھنے والا، خاک سے قریب ہونے والا، زمین پر بیٹھنے والا۔ علی ابن ابی طالب کو یہ لقب مولا کو پسند ہے، اور مجھے اور آپ کو تو اللہ کا شکر اوروں سے زیادہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں عزادار بنایا گیا ہے، اور عزادار زمین پر بیٹھ کر اپنی ذات کا انکار کرتا ہے، خاک پر بیٹھ کر اپنی خود پسندی کا انکار کرتا ہے۔ زمین پر بیٹھنے والے ہی ہیں جو آسمان والوں سے بات کر سکتے ہیں، جن کے وجود کے اندر تواضع پایا جاتا ہے، پھر اللہ ان کو اپنا ولی بنا دیتا ہے۔ لہٰذا یہ جو فرش عزا ہے، اس پہ بیٹھنے والوں کا جو مقام ہے، میں اپنے قبیلے کے لوگوں سے عرض کرتا ہوں، ذاکرین سے عرض کرتا ہوں کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہم ذاکرین سے، ہم خطیبوں سے زیادہ باعظمت ہیں۔ آپ کا مقام مجھ سے زیادہ ہے۔ حدیث کی روشنی میں مولا حسین پہ رونے والا مولا حسین پہ رلانے والے سے زیادہ محترم ہے۔
میں آپ کا محتاج ہوں، آپ میرے محتاج نہیں ہیں۔ میں جب پڑھوں گا جب آپ آ جائیں گے، مگر آپ امام حسین پہ رونے کے لیے میرے محتاج نہیں ہے کہ میں آؤں گا تو آپ روئیں گے اور آپ کو ثواب ملے گا۔ اس لیے من بکا او ابکا او تباہ کا، جو میرے حسین پہ رویا، جس نے حسین پہ رلایا اور جس نے رونے کا ماحول بنایا۔ میں ترجمہ نہیں کرتا کہ رونے کی شکل بنائی، رونے والے کی بات آ گئی نا، جو روئے گا تو شکل بنے گی۔ یہ جو اور تباکہ ہے نا، جس نے رونے کی شکل نہیں، یہ والی شکل، یہ شکل نہیں، یہ مجلس کی شکل، فرش بچھائے، مائک لگائے، اہتمام کرے، لوگوں کو آگاہ کرے کہ حسین کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ ماحول ہے نا، ٹینٹ لگتا ہے بعض اوقات، اہتمام اور انتظام ہوتے ہیں، یہ مجلس کی شکل بنانے والا، یہ رونے کی شکل بنانے والا، غم کی شکل ہوتی ہے نا۔ ایام اعزاں میں تو شاید ہی کوئی ہوتا ہے جو کالے کپڑوں میں نہ ہو، خاص طور پر یہ جو رونے کی شکل ہے، یعنی بانی، رونے والا، رلانے والا اور بانی مجلس۔ بانی سب سے آخر میں معصوم نے یاد کیا ہے بانی کو، بانی کو پہلے یاد نہیں کیا۔ سب سے پہلے آپ کا احترام ہے، آپ کا مقام ہے۔ آپ کا مقام یوں بھی بلند ہے کہ جب امام مجلس میں آتے ہیں تو وہ وہاں بیٹھ کے سنتے ہیں، یعنی آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ فرشتے بھی آپ کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں، اجنہ بھی آپ کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں، معصوم بھی آپ کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں۔ اور ہمیں اگر اوپر بٹھا بھی دیا گیا تو ہر اوپر بیٹھا ہوا افضل نہیں ہوتا، ہر اوپر جانے والا افضل نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں نصیحت یہ ہے کہ اوپر بیٹھو مگر دیکھو نیچے۔ میں اس وقت تک مجلس ہی نہیں پڑھ پاؤں گا جب تک کہ میں نیچے نہ دیکھوں۔ تم اوپر جا کر نیچے دیکھتے رہو تاکہ تمہارے اندر تکبر نہ آئے۔